نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں میں سے ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان کفار کے بارے میں بتایا، ان قریش کے بارے میں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آمد سے پہلے، قریش نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے رسول کو نہ ماننے اور ان کے جھٹلانے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ قریش یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہتے تھے کہ تم نے اپنے رسولوں کو نہ مانا، تم نے انہیں جھٹلایا، اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا۔ اور پھر یہ خدا کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رسول آئے تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے اور اس رسول کو ماننے میں ان کے بہتر گروہ پر سبقت لے جائیں گے۔ لیکن جب ان کے پاس نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق افروزی اور جلوہ آرائی ہوئی تو حق کو ہدایت سے ان کی نفرت اور دوری میں ہی اضافہ ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ زمین میں بڑھائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے، تو وہ پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کر رہے ہیں، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کے لیے تبدیلی نہیں پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانون کے لیے ٹالنا نہ پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے دو معنی علماء نے کیے کہ زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، اس کے دو معنی علماء نے کیے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ کیا کہ زمین میں بڑھائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے حق اور ہدایت سے کفار قریش کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ نمبر دو، دوسرا معنی علماء نے یہ کیا کہ جب کفار کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حق کو ہدایت سے ان کی نفرت، ایمان لانے سے تکبر اور برا مکر و فریب کرنے میں ہی اضافہ ہوا۔ اور برا مکر و فریب اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے شرک میں، ان کے کفر میں اضافہ ہوا۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے برا مکر و فریب سے مراد کہ جو وہ حضور کے ساتھ مکر و فریب کیا کرتے تھے، جیسے حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو انہوں نے کیا وہ آپ پیچھے سماعت کر چکے ہیں۔ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ غرور اور تکبر یہ ایک ایسی بری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس آیت میں ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے انسان نبی کی پیروی سے محروم رہتا ہے، اور جبکہ بارگاہ انبیاء علیہم السلام میں عاجزی اور انکساری یہ ایمان کا ذریعہ ہے۔ کفار مکہ کے کفر کی یہی وجہ ہوئی جو اللہ نے بیان کی اس آیت کریمہ میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی سے بڑھ کر جانا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں، اور
آپ پیچھے بھی سن چکے ہیں کہ اکثر جو جتنے کافر کفار ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا اور اپنے جیسا مانا، یعنی انہیں اللہ کا رسول نہ مانا، اور انہیں جو اللہ رب العالمین نے مرتبہ اور جو فضیلت دی اس کو نہ مانا، تو یہ ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا طبقہ پایا جاتا ہے کہ جو نبی کو اپنے جیسا ہی بس اتنا ہی مانتا ہے، اور نبی کو کی تعظیم اور توقیر جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی جیسے ہی وہ کرنے کا کہتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں وہ کس طرح فساد بھی پھیلتا ہے، اور کس طرح وہ نبی کی تعظیم سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اور جتنا نبی کی تعظیم سے بندہ دور ہوگا تو پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں جیسے قادیانی لوگ جیسے، اور پھر ایسے بڑے بڑے گستاخ پیدا ہوتے ہیں جو اپنے قول اور فعل میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو الامان والحفیظ، اللہ ہمیں ایسے بے ادبوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ برا مکر و فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں علماء فرماتے ہیں کہ مکار جو مکاریاں کرتا ہے، جو فریب کرتا ہے، دھوکے بازی لوگوں کو دیتا ہے، تو وہ سن لے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، بلکہ وہ دھوکہ جو ہے وہ اسی کے اوپر پڑے گا۔ اب جیسے ان کافروں نے فریب کیا تو یہ سارے فریب کرنے والے بدر میں مارے گئے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ فریب کیا تھا۔ بدر کی میدان میں سب سے بڑے بڑے کافر جتنے، وہ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے جو لے کر آئے تھے پورے لشکر کو، وہی 70 کے 70 مارے گئے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی، اور اس آیت میں بڑا غور کرنے والی بات ہے جو ہمارے لیے سبق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے کہا کہ توریت میں یہ آیت ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس، اللہ اکبر، جو رئیس المفسرین ہیں، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، تو انہوں نے فرمایا قرآن میں بھی ایسی آیت ہے۔ تو حضرت کعب احبار نے فرمایا کون سی آیت قرآن میں ہے کہ جیسے توریت میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ تو نہیں گرے گا لیکن وہ خود اس میں گرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا قرآن میں بتائیے کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے یہی آیت کریمہ کا یہ حصہ پڑھا کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ہم بھی اس میں نظر آئیں گے، اور ہمارے گھر والے بھی، اور ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے اور سازشی لوگوں کی مدد کرنے کا مرض جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہا ہے۔ کاروباری حضرات دیکھیں تو کاروباری اور تاجر حضرات ایک دوسرے کے خلاف، آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کو پایا جائے گا ایک دوسرے کے خلاف کس طرح کرتے ہیں۔ نوکری پیشہ حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے خلاف، چھوٹے منصب والے بڑے منصب والوں کے خلاف، ہم منصب اپنے منصب والوں کے خلاف۔ اسی طرح گھریلو اور خاندانی نظام میں دیکھیں تو ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف، بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے خلاف، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے خلاف، یوں ہی ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خلاف سازشیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف سازش کریں گے تو پھر یہ قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ پھر وہ کسی کے خلاف نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے خلاف ہی سازش کریں گے۔ اور مجھے ایک جملہ بڑا پسند آیا تھا، میں نے کہیں پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مکافات، یعنی کسی کے خلاف آپ نے کیا تو یہ مکافات ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس میں بات بڑی قابل غور لکھی ہوئی تھی کہ مکافات کی جو چکی ہے وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے، لیکن جب وہ پیستی ہے نا تو بڑا بالکل باریک کر کے پیس کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی کسی کے لیے آپ نے سازش کی تو یہ نہ سمجھنا کہ بچ جاؤ گے، لیکن وہ آہستہ آہستہ لوٹے گا، اور جب لوٹے گا تو اس طرح لوٹے گا
کہ فرمایا کہ وہ تمہیں باریک آٹے کی طرح پیس کر رکھ دے گا، اس طرح ہوگا۔ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سازش کرنے والے اور دھوکہ دینے والے جہنم میں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کے خادم کو اس کے خلاف کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اور امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کسی کے خلاف سازش نہ کرو اور نہ ہی کسی سازش کرنے والے کی مدد کرو، کیونکہ جو مدد بھی کرے گا وہ نہیں کر رہا، لیکن کسی کی مدد کر دی تو میرے آقا نے فرمایا وہ بھی سن لے، جو سازش کر رہا ہے وہ بھی سن لے۔ اور پھر حضور نے یہ والی آیت کریمہ کا یہ حصہ پڑھا کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ برا مکر و فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اختتام کیا وہ فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اے محبوب، آپ یہ کفار آپ کو جھٹلا کر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہوا اسی طرح ان پر بھی نازل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو جھٹلانے کے بارے میں سن لو کہ اللہ کا عذاب کا جو دستور ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنے وقت سے پہلے آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو پھر وہ لازمی طور پر پورا ہوتا ہے، اور کوئی اللہ کے رسول کو جھٹلانے والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا دستور یہی ہے کہ جب اس کے رسول کو جھٹلا دیا گیا تو پھر انہیں عذاب کی چکی میں پیس کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آسمان و زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو غور کی، اور ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ سے کہا کہ شام اور عراق اور یمن کے وہ جو سفر کیا کرتے تھے، فرمایا انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے والوں کی ہلاکت اور بربادی اور ان کے عذاب اور تباہی کے نشانات کو انہوں نے نہیں دیکھا تاکہ وہ عبرت حاصل کر لیتے، حالانکہ وہ تباہ شدہ قومیں ان اہل مکہ سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، طاقت میں بھی قوت میں بھی دونوں لحاظ سے زیادہ تھیں، اس کے باوجود بھی ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ کر کہیں جا سکتے۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے، یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ وہ نہیں کہ جس کے قابو سے کوئی نکل سکے آسمانوں و زمین سے بھاگ جائے، بلکہ وہ رب العالمین تو تمام موجودات کا علم رکھنے والا اور تمام ممکنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آخری آیت سورہ فاطر کی، اور آج 22ویں پارے کا سورہ فاطر کا اختتام ہوگا، اور کل سے انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا درس شروع ہوگا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا
کہ جب گناہ ہوا فوراً اس کی پکڑ ہو جاتی، تو فرمایا کہ زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا اللہ نہ چھوڑتا، لیکن اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک مقررہ مدت ہے، یعنی قیامت کے دن تک اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے انسان کو، اور اس میں قیامت تک جو انسان آئیں گے، اور ہمارے لیے جب تک ہماری روح نہیں نکل جائے گی، تو اگر فرمایا کہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ان کے عذاب کی وہ مقررہ مدت آئے گی تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، اور جو لوگ عذاب کے مستحق ہیں انہیں عذاب فرمائے گا، اور جو لائق کرم ہیں اللہ ان پر رحم و کرم فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑی بشارت ہمیں اس آیت کریمہ میں دے دی گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ گناہ کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی، تو یہ موقع ملا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اور ہر وقت بلکہ توبہ کرے، رات کو توبہ کر کے سوئے، صبح جب گھر سے نکلے تو توبہ کر کے نکلے، نہ پتہ نہیں کہ گھر بھی پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو، ایسے کئی لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور تاکہ ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے۔ سورہ فاطر کا مولائی کریم درس مکمل ہوا، مولائی کریم سورہ فاطر کے سمجھنے سمجھانے میں میرے مولا اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے۔ مولائی کریم ہمارے لیے مکمل قرآن پاک سننا سنانا سیکھنا سکھانا آسان کر دے، آسان کر دے۔ اخلاص کی دولت کے ساتھ مولائی کریم اخلاص کے ساتھ تیرے پاک کلام کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں یقین کی دولت عطا کر دے، صبر و شکر کی دولت دے دے، توکل کی دولت دے دے، اپنی محبت کی، اپنے حبیب کی محبت کی دولت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کر دے، یا رب العالمین کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ مولائی کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین زرینہ اقبال جن کا گزشتہ کل انتقال ہوا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، قبر کے تمام منازل ان کے لیے آسان کر دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی موت کی فکر عطا کر دے۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے میرے مولا اس وقت ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور توبہ استغفار کرتے ہوئے کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے ہمیں دنیا سے رخصت فرما۔ اللہ ہماری قبر اور آخرت اچھی کر دے، ہماری قبر اور آخرت اچھی کر دے۔ موت کی سختیوں کے وقت مولائی کریم ہمارے اوپر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔